بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں آپ کا میزبان ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ۔ یہ پروگرام اس وقت جو پیش کرنے جا رہے ہیں، اصل میں یہ ایک جو سیریز ہم ہیومن رائٹس سروسز کے حوالے سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی شخصیات جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے نہ صرف اپنی زندگی میں کام کیا بلکہ مرتے وقت بھی اپنی تمام دولت انسانی حقوق اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر گئے، ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کا آغاز ہم ایک بہت بڑی شخصیت سے کر رہے ہیں جس کا تعلق ویسے تو بھارت سے ہے، لیکن انسانیت کی کوئی زمین نہیں ہوتی، کوئی میراث نہیں ہوتی، کوئی وطن نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ شخصیت ہے رتن ٹاٹا۔ رتن ٹاٹا نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے جتنے کام کیے ہیں اس پر ان کو جتنا بھی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم اس پروگرام میں ان کی جو انہوں نے انسانیت کے لیے کیے ہیں اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے ایکسپریس کیا ہے، اس پروگرام میں وہ آپ سب جانیں گے۔ رتن نول ٹاٹا 28 دسمبر 1937 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ ٹاٹا گروپ کے بانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایک ایسا کاروباری ادارہ جو نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں اپنی دیانت، معیار اور سماجی ذمہ داری کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے 1991 میں ٹاٹا گروپ کی قیادت سنبھالی اور کمپنی کو عالمی سطح پر پہنچایا۔ ان کے دور میں ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیل، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز اور ٹاٹا ہاسپٹیلٹی جیسے ادارے بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی کرتے گئے، مگر رتن ٹاٹا کی اصل پہچان ان کی انسانیت پسندی تھی، نہ کہ دولت۔ انسانیت کی وہ کہانی جس نے دنیا کو رلا دیا۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں جب رتن ٹاٹا سے پوچھا گیا کہ انہیں زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ملی، تو انہوں نے ایک ایسی داستان سنائی جو انسانیت کے درس کا روشن مینار بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 4 مرحلوں سے گزرے، دولت جمع کرنے کا دور، مگر کی خوشی نہیں ملی، قیمتی اشیاء اور چیزوں کا شوق مگر سکون نہیں ملا، بڑی کامیابیاں اور صنعتی اجارہ داری مگر دل خالی رہا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے 200 معذور بچوں کے لیے ویل چیئرز دیں، جب ایک بچے نے ان سے کہا میں آپ کا چہرہ یاد رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں آپ کو پہچان سکوں اور شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ لمحہ رتن ٹاٹا کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن گیا۔ انسانی حقوق اور رتن ٹاٹا کا فلسفہ۔ رتن ٹاٹا کا ماننا تھا کہ کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ کمزور طبقات کے حقوق، معذوروں کی فلاح، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بے مثال خدمات انجام دی۔ ان کے قائم کردہ ٹاٹا ٹرسٹ نے کروڑوں روپے سماجی بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیے، خواہ وہ اسکولوں کی تعمیر ہو، غریب طلباء کے لیے وظائف یا صحت عامہ کے منصوبے۔ رتن ٹاٹا نے دنیا کو یہ سبق سکھا دیا کہ انسانی حقوق صرف کتابی اصول نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا عملی فلسفہ ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ خوشی دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہے، اور انسانیت وہ زبان ہے جس پر مذہب ہر قوم اور ہر دل سمجھتا ہے۔ رتن ٹاٹا کی زندگی ایک پیغام ہے کہ جو انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے وہی دراصل انسانی حقوق کا محافظ اور خوشی کا حقیقی وارث ہوتا ہے۔ رتن ٹاٹا حال ہی میں دنیا سے رخصت ضرور ہو گئے ہیں، مگر ان کی مثال، ان کا کردار اور ان کا انسانی پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی دولت کسی وارث کو نہیں گئی بلکہ ایک ٹرسٹ کو سونپی گئی تاکہ وہ انسانیت کی خدمت جاری رکھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رتن ٹاٹا انسانیت کا ایک ایسا باب ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ اسی طرح مزید پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، کیونکہ انسانیت کا پیغام پہنچانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور انسانیت کے لیے کام کرنا تو ہے ہی بہت بڑی عبادت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔